نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کل ایک خبر چل رہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا پر، کہ امریکہ کا ایک شخص ہے جس کا نام ایپسٹن، اور اس کی کچھ فائلیں ہیں جس جزیرے پہ وہ رہتا تھا، اور وہاں پہ جو کچھ وہ کرتا تھا اور لوگوں سے کرواتا تھا، یہ سارا کچھ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور آج کل اس کی مختلف تصاویریں اور ویڈیوز آ رہی ہے، وہاں پہ جو وحشیت، بربریت اور درندگی کی خبریں آ رہی ہیں، تو انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ ایک انسان ایسا سوچ بھی سکتا ہے یا کر بھی سکتا ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دین سے جوڑے رکھا ہے، جو دین انسان تو دور کی بات، یعنی انسان تو ہے ہی ہے کہ جانوروں کے متعلق بھی اس میں احکام موجود ہیں کہ ان کے ساتھ اب رحم دلی سے پیش آئیں، وقت پہ جو ہے ان کو کھانا دے اگر آپ نے جانور گھر میں رکھے ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ ان پر بوجھ لاتے ہیں تو اتنا بوجھ ڈالے کہ وہ برداشت کر سکے۔ اسی طرح قربانی کا حکم ہمیں دیا، اس کے اپنے آداب ہیں کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کھلائے پلائے اچھی طرح، اور اس کو تیز چھری سے ذبح کرے تاکہ اس سے کم تکلیف ہو۔ تو یہ ہماری دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، مجھے ہمارے جو مسلمان رہنما ہیں ان کی بیوقوفی پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ آئے روز مسلمانوں کے سامنے جو ہے ان کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں، اور خود بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو بھی ان کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس دین اسلام ایسا مذہب ہے الحمدللہ کہ گھر کی چار دیواری سے لے کر ریاست کے تمام امور تک اس میں اصول و ضوابط موجود ہیں، اور اس میں ترقی کے راستے بھی ہیں اور تنزلی سے بچنے کے راستے بھی ہیں، مظلوموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے، اور غریب اور مسکینوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، یہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ لیکن حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی وہ ان اندھیروں میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کو جو ہے اپنا شرف سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اسلام پر اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، قرآن کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیں۔ دیکھیے ایک ایسا وقت چل رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لوگ آپ کے بچوں کی تربیت کر لیں گے اور ان کو اپنی طرف کر لیں گے، اپنی طرف متوجہ کر لیں گے، اور وہ ان کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں ہر انسان کے پاس ڈیوائسز موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر یا تو بگڑ رہا ہے یا وہ گھر بھنگ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تعلیمات خود بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کی بھی اس حوالے سے تربیت کریں۔ دیکھیں، بچے پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، ان بچوں کو اللہ سے ملانا یہ کمال ہے، ان کو اللہ کا تعارف کرانا یہ کمال ہے، اور ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ معاشرے کے لیے ایک ایسا فرد بن جائے جو دوسروں کا غم گسار ہو اور اسلام کو مکمل سمجھنے والا ہو، اسلام پر عمل کرنے والا ہو اور انسانیت کا خیرخواہ ہو۔ تو اپنے بچوں کی اس طور پر تربیت کریں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان سے بے فکر نہ ہوئیے۔ دیکھیں، بچے کو آپ نے موبائل پکڑا دی ہے، بچے کو آپ نے کسی اسکول کے حوالے کر دی ہے،
اور آپ پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ بچہ کہاں جا رہا ہے، تو یہ بچہ اس دنیا میں صرف نہیں، یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے وبال کا سبب بن سکتا ہے۔